یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی ببرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، خدا ان کے کلام میں جب ہم پیدائش کی کتاب اس کے 6 باب کی 3 آیت کو پڑھتے ہیں، وہاں پر لکھا ہے، خداوند نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی، کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے، تو بھی اس کی عمر 120 برس کی ہوگی۔ 120 برس کے اندر کیا راز ہے؟ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے 120 برس انسان کو دیے ہیں، لیکن اس کے بعد جب ہم یعقوب نبی جو ہیں ان کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو وہ جب وفات پاتے ہیں تو وہ 147 سال کے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بزرگ سارہ جو ہے ان کی زندگی پر جب ہم غور کرتے ہیں تو وہ 127 سال کی ہوتی ہیں، تب وہ وفات پاتی ہیں۔ تو یہاں پر جو خدا نے بات کی ہے کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی، کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے، تو بھی اس کی عمر 120 برس کی ہوگی۔ یاد رکھیے میرے عزیزوں، متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 24ویں باب کی 37ویں آیت میں لکھا ہے کہ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا تھا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا۔ یہ آیت آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے، کیونکہ یہ آیت جو ہے ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح ہم آخری دنوں میں ہیں، یا جس طرح نوح کے دنوں میں ہوا تھا۔ نوح کے دنوں میں خدا نے طوفان کو بھیجا تھا، تو جیسا نوح کے دنوں میں ہوا تھا ویسے ہی ابن آدم کے دنوں میں بھی ہوگا۔ اور 120 سال جو خدا نے اس جگہ پر بات کی ہے، اس کے اندر کیا راز ہے؟ 120 سال خدا نے کیوں کہا کہ میری روح جو ہے انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی، کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے، تو بھی اس کی عمر 120 برس کی ہوگی۔ تو ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں اس کے بعد بھی انسانوں کی عمریں جو ہیں وہ زیادہ تھی۔ تو اس کے پیچھے کیا راز ہے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، ہم آج اس کو دیکھیں گے۔ اسی آیت کو جب ہم یاشر کی کتاب میں سٹڈی کرتے ہیں، یاشر کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، یاشر کی کتاب کے بارے میں میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ اس کا ذکر بائبل مقدس میں ہے۔ یہ کتاب بائبل میں شامل تو نہیں کی گئی، لیکن اس کا ذکر خدا کے کلام میں ہے، بائبل میں اس کے ریفرنس ہے، یشوع کی کتاب میں ہے، شموئیل کی کتاب میں ہے۔ اب یہاں پر لکھا ہے، جو ہم نے بات پیدائش 6 باب کے اندر پڑھی ہے کہ خدا نے 120 برس کا کہا ہے کہ تو بھی اس کی عمر جو ہے 120 برس کی ہوگی، لیکن اس کے اوریجنل متن میں جب جائیں، جب اس کو باریک بینی سے ہم مطالعہ کریں تو اس کا سیاق و سباق کچھ اور ہی کھل کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے یاشر کی کتاب اس کے 5ویں باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں تمہیں 120 برس کی مدت دیتا ہوں۔ بیسک وہاں پر جو خدا نے بات کی ہے پیدائش 6 باب کے اندر، اب سب جانتے ہیں کہ وہاں پر بدی جو ہے بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، گناہ جو ہے بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، ہر انسان خدا کے کلام کے خلاف تھا، خدا کے آئین کے خلاف تھا، جانوروں کے ساتھ کھلواڑ کیے جا رہے تھے، زمین پر خون بہایا جا رہا تھا، انصاف کے خلاف تھے، ہر ایک چیز جو تھی بگڑ چکی تھی، ہر ایماندار جو تھا وہ خدا کے کلام سے، خدا کے آئین سے ہٹ چکا تھا۔ اس لیے خدا نے اس جگہ پر یہ بات بھی کہی تھی کہ انسان کے خیالات جو ہیں، دل کے خیالات جو ہیں وہ ہمیشہ برے ہی ہیں، یعنی کہ لڑک پن سے ہی برے ہیں، یعنی کہ زمین پر اس قدر تشدد تھا، زمین پر اس قدر ناانصافی تھی، زمین پر اس قدر برائی، بدی، گناہ بڑھ گیا تھا کہ خدا نے آخر کار آ کے یہ فیصلہ کیا کہ اب میری روح جو ہے وہ انسان کے ساتھ نہیں رہے گی، کیونکہ خدا کی روح پاک ہے، خدا پاک ہے، اور خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خدا نے ہمیں جو بنایا ہے وہ اس لیے بنایا ہے کہ خدا ہمارے اندر رہ سکے۔ جیسا لکھا ہے کہ خدا ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا بلکہ انسان کے اندر رہتا ہے، جیسا پہلا کرنتھیوس کے 3 باب کی 16ویں آیت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا تم میں رہنا چاہتا ہے۔ وہاں پر بدی اور گناہ کی وجہ سے خدا نے اپنے آپ کو انسان سے الگ کیا، اور جب خدا نے اپنے آپ کو انسان سے الگ کیا تو خدا نے 120 برس کے لیے ان کو یہ مہلت دی کہ وہ اپنی بری راہوں سے، اپنے گناہوں سے، اپنی بدی سے وہ باز آئیں اور میری طرف مڑے۔ یہ یاشر کی کتاب اس کے 5ویں باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں تمہیں 120 برس کی مدت دیتا ہوں، اگر تم میری طرف متوجہ ہو کر اپنی بری راہوں کو ترک کرو گے تو میں بھی اس برائی سے جو میں نے تجھ سے کہی ہے منہ موڑوں گا، خداوند فرماتا ہے۔ اب یہاں پر صاف لکھا ہے کہ خداوند نے
اس بات کا اعلان کیا تھا کہ میں ان کو تباہ کروں گا، ان کو برباد کروں گا، اور خدا نے 120 برس کے لیے ان کو یہ مدت دی تاکہ وہ اپنی برائی اور اپنی گناہ سے کیا کرے، باز آئیں۔ اور نوح اور متوسلا نے بنی آدم کو خداوند کی ساری باتیں بتائیں، باتیں کرتے رہے، یعنی کہ خدا کا کلام ان کو سناتے رہے، خدا کی تعلیم ان کو دیتے رہے، لیکن بنی آدم نے ان کی نہ سنی اور نہ ان کی باتوں کی طرف کان لگایا، اور وہ اکڑ گئے، یعنی کہ خداوند کے خلاف رہے، خداوند کو چھوڑ دیا، اور خداوند نے ان کو 120 برس کی مدت دی کہ اگر وہ واپس نہ آئیں تو خدا بدی سے، یعنی کہ خدا نے جو ان کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا تھا ان کو تباہ کر دے گا اگر وہ اس برائی سے باز نہ آئے جو وہ زمین پر کر رہے ہیں۔ اور جیسے آج ایک پوری دنیا کے اندر ایک آپ دیکھ رہے ہوں گے، پوری دنیا میں مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، کال پڑ رہے ہیں، فوڈ شارٹیج جو ہے اس کے مسئلے ہو رہے ہیں، خوراک کے مسئلے ہو رہے ہیں، لوگ کھانے پینے سے تنگ آ رہے ہیں۔ اب پیدائش 6 باب میں کیا ہوا تھا؟ جیسا میں نے متی کی انجیل اس کے 24ویں باب کی 37ویں آیت کا آپ کو حوالہ دیا ہے کہ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا تھا، ابن آدم کے آنے کے دنوں میں بھی ویسا ہوگا۔ اب یہاں پر لکھا ہے، یہ اس کا یشر کی کتاب کا 2 باب اور اس کی 4 آیت سے پڑھنے لگا ہوں، لکھا ہے لیکن متوسلا کے آخری ایام میں بنی آدم خداوند سے پھر گئے، انہوں نے زمین کو خراب کیا اور ایک دوسرے کو لوٹ لیا اور انہوں نے خدا سے بغاوت کی اور نافرمانی کی، انہوں نے اپنی راہیں بگاڑ دیں اور انہوں نے نہ سنا متوسلا کی آواز کو لیکن اس کے خلاف بغاوت کی، اور خداوند ان پر غضبناک ہوا، اور خداوند ان دنوں میں بیج کو تباہ کرتا رہا کہ نہ تو زمین میں بوئیں نہ زمین بوئی گئی نہ کاٹی گئی، یعنی کہ ان دنوں میں خدا انسانوں کو سمجھانے کے لیے، انسانوں کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ اپنے گناہ سے، وہ اپنی بدی سے باز آئیں، خدا ان کے جو اناج تھے، ان کے جو بیج تھے، جو وہ فصلیں اگاتے تھے، ان پر خدا طوفان بھیجتا رہا، ان کو چیزوں کو ضائع کرتا رہا تاکہ انسان کیا کرے، اپنی بری راہوں سے باز آئے اور خداوند اپنے خدا کی طرف پھرے۔ یہ باتیں بہت خاص اور بہت اہم باتیں ہیں، ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کیوں خداوند نے متی کی انجیل میں کہا تھا کہ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا سائن ہے ہمارے سامنے کہ نوح کے دنوں میں کیا تھا، اور یاشر کی کتاب جو ہے ہمیں صاف بتاتی ہے کہ نوح کے دنوں میں بیسک جو ہے وہ ہوا کیا تھا۔ نوح کے دنوں میں یہ ساری چیزیں ہوئی تھی، اس سبب سے خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا تھا ویسا ہی ابن آدم کے دنوں میں ہوگا۔ اس جگہ پر لکھا ہے، یہ 2 باب کی 4 آیت سے پڑھنے لگا ہوں، لکھا ہے اور بنی آدم گئے اور دوسرے معبودوں کی عبادت کرنے لگے اور وہ خداوند کو بھول گئے جس نے انہیں زمین پر پیدا کیا تھا، اور ان دنوں میں بنی آدم نے پیتل، لوہے اور لکڑی اور پتھر کی مورتی بنائی اور سجدہ کیا اور ان کی خدمت کی، اور ہر ایک نے اپنا دیوتا بنایا اور وہ ان کے آگے سجدہ ہوئے، اور بنی آدم نے انوش اور اس کی اولاد کے تمام دنوں تک خداوند کو چھوڑ دیا، اور ان کے کاموں اور مکروہ کاموں کی وجہ سے جو انہوں نے زمین پر کیے خداوند خداوند کا غضب بڑھا۔ اب خداوند نے وہاں پر کیا تھا، کیونکہ نوح کے دنوں کو جب ہم سٹڈی کرتے ہیں وہاں پر لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ بنچال آئیں گے، زلزلے آئیں گے، یہ سارے کام نوح کے دنوں میں ہوں گے، یعنی کہ نوح کے دنوں کی جب بات ہوتی ہے اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے یہ ساری باتیں کی ہیں کہ زلزلے آئیں گے، بنچال آئیں گے، جگہ بہ جگہ کال پڑیں گے، لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہیں ہوں گی۔ اب جب نوح کے دنوں کی بات کی گئی ہے تو نوح کے دنوں اور ابن آدم کے دنوں میں یہ یکسانیت کا ہونا بھی بہت ہی ضروری ہے، اور یہاں پر یہ ساری باتیں لکھی ہیں۔ 6 آیت میں کیا لکھا ہے، اور خداوند نے دریائے جہون کے پانی کو ان پر چڑھا دیا اور اس نے ان کو تباہ کر دیا، اور اس نے زمین کے 1/3 حصے کو تباہ کر دیا۔ کیوں خدا نے کیا؟ تاکہ وہ اپنی برائی سے باز آئیں۔ آج یہ پوری دنیا کے اندر طوفان آ رہے ہیں، سعودی عرب کے اندر ایک بہت بڑا طوفان آیا تھا، پھر کیلیفورنیا میں بہت بڑا ایک زلزلہ آیا ہے، پانی کے طوفان آ رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، زمینیں پھٹ رہی ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر میرے عزیزو یہ چیزیں ہو رہی ہیں، کیونکہ خدا پھر جس طرح اس وقت 120 برس لوگوں کو سمجھاتا رہا
طوفان بھیج کر، آفتیں بھیج کر تاکہ لوگ برائی سے کیا کریں، باز آئیں۔ تو لکھا ہے اور اس کے باوجود بنی آدم اپنی بری راہوں سے باز نہ آئے اور ان کی رب کی نظر میں بدی کرنے کے لیے ہاتھ اور زیادہ بڑھ گئے تھے، یعنی کہ وہ اور زیادہ برائی کرنے لگے اور زیادہ بدی کرنے لگے۔ ان دنوں میں زمین میں نہ بوئی جاتی تھی نہ ہی کاٹی جاتی تھی، اور بنی آدم کے لیے کوئی خوراک نہیں تھی، اور ان دنوں کا کال بہت بڑا تھا۔ ان دنوں کا کال بہت بڑا تھا۔ یہ خدا کیوں کر رہا تھا؟ تاکہ انسان کیا کرے، توبہ کرے، انسان اپنی برائی سے باز آئے اور خداوند اپنے خدا کی طرف پھرے۔ یہ ساری باتیں لکھی ہیں، اور یہی باتیں میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح نے کی ہیں کہ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم آخری دنوں میں ہیں، کیونکہ قوموں کے حالات، دنیا کے حالات یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس طرح ہم آخری دنوں میں ہیں۔ اور وہاں پر جو پیدائش 6 باب میں خدا نے بات کی ہے کہ خداوند نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی، کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے، تو بھی اس کی عمر 120 برس کی ہوگی۔ 120 برس تک خدا نوح کے دور میں لوگوں کو ملامت کرتا رہا، لوگوں کو طوفان کے ذریعے سے، کال کے ذریعے سے، بنچالوں کے ذریعے سے سمجھاتا رہا۔ ان کے اناج جو ہے وہ خدا ضائع کرتا رہا تاکہ بنی آدم توبہ کرے اور خداوند اپنے خدا کی طرف رجوع کرے۔ تو آج ہم پھر سے اسی دور میں ہیں، کیونکہ مسیح نے یہ کہا ہے کہ میرے آنے سے پہلے جیسا نوح کے دنوں میں ہوا تھا ویسا ہوگا۔ تو میرے عزیزو یہ آخری وقت ہے، اس میں ہم زیادہ بیدار رہیں اور خداوند اپنے خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتے رہیں۔ اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ سب تک پہنچتی رہے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔